بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المفعول به هو ما وقع علیہ فعل الفاعل۔ منصوبات میں سے اگلا منصوب مفعول به کو بیان کر رہے ہیں۔ مفعول به کی تعریف یہ کی ہے کہ ہوا ما وقع علیہ فعل الفاعل، کہ مفعول فی اس چیز کا نام ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو۔ مفعول به اس چیز کا نام ہے، اسم کا لفظ یہاں وہ شارح نے محذوف نکالا ہے۔ ہوا اسم ما وقع علیہ فعل الفاعل، مفعول به اس چیز کا نام ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو لہٰذا جس پر فاعل کا فعل واقع ہے اس چیز کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے اس اسم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں ہم مفعول به۔ دیکھیں، المفعول به ہوا ما وقع علیہ، مفعول به نام ہے ما وقع۔ شرح کی عبارت دیکھیں کہ یہاں پر اسم کا لفظ نکالا ہے۔ اسم کا لفظ کیوں نکالا ہے؟ یہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ جو متن میں عبارت ہے ہوا ما سے کیا مراد ہے؟ ما سے مراد اسم ہے یا پھر ما سے مراد مسمى ہے؟ تو اگر ما سے مراد اسم ہو، ما سے مراد کیا ہو؟ اسم ہو، پھر بھی اعتراض ہوتا ہے۔ ما سے مراد جو ہے وہ کیا ہو؟ مسمى ہو، پھر بھی اعتراض ہوتا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ اگر ما سے مراد ہم اسم لے لیں، ٹھیک ہے، تو عبارت کیا ہو جائے گی؟ وہ نام ہے اس اسم کا جس پر فعل واقع ہوتا ہے۔ ایک ہے اسم اور ایک ہے اس کا مسمى۔ اسم اور مسمى میں فرق ہے نا؟ ایک زید ہے اور ایک زید کا لفظ جس جسم کے لیے بولا جا رہا ہے وہ مسمى ہے۔ تو یہ جو فعل واقع ہوتا ہے یہ زید کے نام پر واقع ہوتا ہے کہ زید کے جسم اور وجود پر؟ بولیں، اگر اس سے مراد ہم اسم لے لیں ما سے، ہوا ما، اور ما سے مراد اسم لے کر یوں کہہ رہے ہوا اسم وقع علیہ الفعل، کہ وہ مفعول به ایسا اسم ہے جس پر فعل واقع ہوتا ہے، تو فعل تو اسم پر واقع نہیں ہوتا بلکہ فعل تو مسمى پر واقع ہوتا ہے۔ آپ کو کان پکڑاتا ہے تو آپ کے نام کو کسی نے کان پکڑا دی یا آپ کو پکڑا دیے؟ بولو، جو فعل واقع ہوتا ہے کس پہ واقع ہوتا ہے؟ وہ نام پہ واقع نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے ما سے مراد اگر ہم اسم لے لیں تو یہ معنی ٹھیک نہیں ہوگا۔ چلو مسمى لے لیتے ہیں۔ کیا لے لیتے ہیں؟ مسمى۔ پھر یوں عبارت ہو جائے گی کہ ہوا ما وقع، ہوا مسمى وقع علیہ الفعل، وہ مسمى ہے جس پر فعل واقع ہے۔ تو یہ جو بحث چل رہی ہے مفعول به جس کی قسم ہے، یہ وہ مسمى کی بحث سے نہیں ہے بلکہ یہ تو اسماء کی بحث ہے۔ بحث کس کی چل رہی ہے؟ بولو، ہم ذات سے تو بحث نہیں کر رہے نا، بلکہ ذات پر بولے جانے والے جو کلمات ہیں، فاعل ہے، پھر کام کرنے والے پر مفعول ہے جس پر کام کیا جا رہا ہے، تو ہم ذات مفعول کی بات تو کر نہیں رہے بلکہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اس پر بولا جانے والا جو لفظ ہے اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو اگر ما سے مراد مسمى ہو تو پھر یہ اعتراض ہوگا کہ یہ جو مفعول به ہے یہ قسم ہے اسم کے لیے، اور پھر جب آپ نے اس سے مسمى مراد لے لیا تو یہ تو پھر اسم نہ رہا بلکہ یہ تو وجود اور ذات کے ساتھ اس کا تعلق بن گیا۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جی یہاں پر ما سے مراد مسمى ہے، یہاں پر ما سے مراد کیا ہے؟ مسمى ہے، لیکن مسمى اس انداز سے ہے کہ اس سے پہلے مضاف محذوف ہے، اس سے پہلے مضاف، پوری عبارت یوں ہو جائے گی ہوا اسم ما، یہ نام ہے اس مسمى کا، مفعول به نام ہے اس چیز کا جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، تو لہٰذا اب اس میں مسمى بھی آ گیا اور اسم بھی آ گیا، دونوں چیزیں آ گئی، لہٰذا اب یہ بات تو بالکل واضح ہو جائے گی۔ تو فرماتے ہیں المفعول به، مفعول به وہ چیز ہے، ہوا اسم ما، وہ نام ہے اس چیز کا، وقع علیہ فعل الفاعل جس پر فاعل کا فعل واقع ہو۔ اب جب اتنی اہم چیز ہے یہ، تو اس کو پھر ذکر کیوں نہیں کیا؟ اسم کا جو لفظ ہے کہ اس کی وجہ سے اتنا اعتراض ہوا تو ماتن اسم کے لفظ کو ذکر کر دیتے، اس کو چھوڑا ہی کیوں جب بعد میں اس کو نکالنا پڑ رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس سے پہلے جو مفعول مطلق کی تعریف ہے، مفعول مطلق کی تعریف دیکھو کہاں پر ہے؟
مفعول مطلق کی تعریف میں وہاں پر اسم کا لفظ ہے، اسم ما فعلہ فاعل فعل، مفعول مطلق کی تعریف میں اسم کا لفظ ہے نا، ہاں، تو لہذا اسی کا لحاظ کر کے اس پر اکتفا کرتے ہوئے، اختصار کرتے ہوئے یہاں پر ذکر نہیں کیا کہ چلو جی وہاں ذکر کر لیا، یہاں پر اس کو سمجھ لیا جائے گا۔ فرماتے ہیں وَلَمْ يَذْكُرِ الْإِسْمَ، اور اسم کو ذکر نہیں کیا اکتفا کرتے ہوئے، بما سبق، اس چیز پر جو ماقبل میں گزر چکا، فی المفعول المطلق، مفعول مطلق میں یہ بات گزر چکی ہے، اسم کا لفظ وہاں پر ذکر کیا گیا، لہذا اس وجہ سے اس کو یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا۔ والمراد بوقوع فعل الفاعل علیہ تعلقہ به بلا واسطۃ حرف الجر سے ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ لوگوں نے مفعول به کی تعریف کیا پڑھی کہ مفعول به نام ہے اس چیز کا جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، وقوع والی بات ہے، تو آپ بولتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہاں، یا اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ جو آپ کی عبادت کرتے ہیں تو یہ عبادت ہم ذات باری تعالیٰ پر واقع کرتے ہیں، بولو، ہاں، بلکہ یہ تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اس کو ذات باری تعالیٰ پر ہم اس کو واقع تو نہیں کرتے۔ پہلا اعتراض کیا ہوا کہ یہ مفعول بھی وہ ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، تو بہت ساری مثالیں ایسی ہیں جہاں پر وہ مفعول بھی تو ہے لیکن فاعل کا فعل اس کے اوپر واقع نہیں ہو رہا، جس کی اس کی ایک مثال آپ لوگوں نے پڑھ لی، ایاک نعبد۔ اسی طریقے پر جو ہے وہ ایاک نستعین، مدد مانگنا کسی سے، ہاں، تو یہ مدد مانگنے والا کام اس کے متعلق ہے، اس کے اوپر تو ہم نہیں گرا رہے کسی کے اوپر، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس وجہ سے ایک تو یہ اعتراض ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں ما ضرب زید عمرا، ما ضرب زید، اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جی عمر پر زید والا فعل واقع نہیں ہوا، ما ضرب زید عمرا، زید والا جو فعل ہے یہ عمر پر واقع ہوا نہیں ہوا، تو آپ نے مفعول بھی کی تعریف یہ بتائی ہمیں کہ مفعول بھی وہ ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو۔ ایاک نعبد میں بھی ایسے نہیں ہے اور ما ضرب زید عمرا میں بھی ایسے نہیں ہے، جبکہ یہ تو مفعول بھی کی افراد میں سے ہے، لہذا آپ کی یہ تعریف اپنے تمام افراد کو جامع نہ ہوئی۔ اعتراض کی سمجھ آ گئی؟ اس کا جواب بالکل واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ فعل کے واقع ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی فعل کا اس کے ساتھ تعلق ہو حرف جر کے واسطہ کے بغیر، فعل کا اس کے ساتھ تعلق ہو حرف جر کے واسطہ کے بغیر، لہذا جہاں پر حرف جر کا واسطہ ہوگا وہ والی صورتیں خارج ہو جائیں گی۔ تو فرماتے ہیں کہ والمراد بوقوع فعل الفاعل علیہ، اور مراد فعل کے فاعل کے واقع ہونے کا اس پر، اب فعل کا فاعل اس پر واقع ہو مطلب اس کے ساتھ متعلق ہو جائے، وہ تعلق وقوع والا ہو یا نہ ہو، دونوں باتیں اس میں آ گئی، پھر وہ تعلق مثبت انداز میں ہو یا منفی انداز میں ہو، یہ ساری چیزیں اس میں جو ہے وہ آ جاتی ہیں، لہذا افعال منفیہ بھی داخل ہو جائیں گے اور ایاک نعبد جیسے افعال ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ تو فرماتے والمراد بوقوع فعل الفاعل علیہ، اور مراد فعل کے فاعل کا اس پر واقع ہونے سے تعلقہ به بلا واسطۃ حرف الجر، اس کا متعلق ہونا ہے اس کے ساتھ، اس کا متعلق ہونا ہے اس کے ساتھ بلا واسطۃ حرف الجر، حرف جر کے واسطے کے بغیر، فعل کا تعلق ہو جائے اس مفعول به کے ساتھ، درمیان میں حرف جر کا واسطہ نہ ہو۔ لہذا اب عرب جو محاورہ ہے، عرب محاورہ میں یہ دو فرق کر لیے جاتے ہیں، ایک چیز ہے اس کا فعل کے ساتھ تعلق حرف جر کے واسطے سے نہیں ہے، اور دوسری صورت وہ ہے جہاں حرف جر کا واسطہ ہو۔ تو عرب لوگ کیا کہتے ہیں، مثال دیکھیں، عرب لوگ جو کہتے ہیں ضربت زیدن، ضربت زیدن میں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ضربت والا فعل واقع ہوا ہے زید پر، اور دوسری صورت یہ ہے مررت بزیدن، تو مررت بزیدن میں عرب لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی مررت والا فعل زید کے ساتھ ملتبس ہے، زید کے ساتھ متعلق ہے، زید پر واقع نہیں ہے۔ تو یہ دو فرق کرتے ہیں، عرب کا محاورہ جو ہے وہ یہی ہے کہ جہاں پر حرف جر کا واسطہ نہ ہو وہاں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فعل واقع ہو رہا ہے، لیکن جہاں حرف جر کا واسطہ ہو وہاں کیا کہتے ہیں، وہاں وقوع والی بات نہیں کرتے، بلکہ وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ فعل اس کے ساتھ ملتبس ہے، اس کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ دیکھو
فإنهم یقولون، پس بے شک اہل عرب لوگ کہتے ہیں، فی ضربت زیدن، ضربت زیدن میں، ان الضرب واقع علی زیدن، کہ یہ ضرب اس مثال میں کیا ہے، زید پر واقع ہے۔ ولا یقولون، اور وہ نہیں کہتے مررت بزیدن میں، ان المرور واقع علیہ، کہ یہ مرور اس کے اوپر واقع ہے، بل متلبس بہ، بلکہ کیا کہتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ ملتبس ہے، اس کے ساتھ کیا ہے، التباس ہے، اس کے ساتھ تعلق ہے۔ لہذا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اس کی تعریف کی ہے، ہوا ما وقع علیہ فعل الفاعل، کیا تعریف کی ہے، ما وقع علیہ فعل الفاعل فخرج به المفاعل الثلاثۃ الباقیۃ، لہذا یہ جو تعریف ہے یہ تعریف مانع ہوگی دخول غیر سے، لہذا جو باقی کے مفاعل ہیں کہ مفعول فی ہے، مفعول لہو ہے، مفعول مطلق ہے اور مفعول معہو ہے، یہ چیزیں خارج ہو جائیں گی۔ کیسے خارج ہوں گی؟ یہ وقع کے لفظ سے، وقع علیہ فعل الفاعل، جس پر فاعل کا فعل کیا ہو، واقع ہو، تو جو باقی ہے مفعول لہو پر بھی فعل واقع نہیں ہوتا، مفعول فی پر بھی واقع نہیں ہوتا اور مفعول معہو پر بھی فعل واقع نہیں ہوتا، وہ ساری خارج ہو جائیں گے۔ فخرج به، لہذا اس سے خارج ہیں المفاعیل الثلاثۃ الباقیۃ، باقی کے تین مفاعیل، فإنه لا يقال في واحد منها، بس بے شک ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی یوں نہیں کہا جاتا ان الفعل واقع علیہ، کہ یہ فعل اس پر واقع ہے، بلکہ کیا کہتے ہیں، بلکہ یوں کہتے ہیں کہ یقع الفعل فیہ، واقع الفعل فیہ، مفعول فی اس کو بولتے ہیں، یا پھر اس کے ساتھ لہو کا لفظ کہتے ہیں، یا پھر اس کے ساتھ کیا بولتے ہیں، مفعول معہو کا لفظ بولتے ہیں، کہ جی فعل اس میں واقع ہے یا اس کے لیے واقع ہے یا اس کے ساتھ واقع ہے، یہ تین قسمیں ہو جائیں گی، فیہ، معہو اور لہو کی، تو لہذا اس وجہ سے ان تینوں کو مفعول بھی نہیں کہا جاتا، ان تینوں کو یہ نہیں کہا جاتا کہ ان پر فعل واقع ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ تین اس سے اس طرح سے خارج ہو جائیں گے۔ باقی رہ گیا مفعول مطلق، تو مفعول مطلق کیسے خارج ہے؟ مفعول مطلق اس طرح خارج ہے کہ آپ لوگوں نے جو مفعول بھی کی تعریف پڑھی ہے، کیا پڑھی ہے؟ وہ چیز جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، وہ چیز ما وقع علیہ فعل الفاعل، وہ چیز جس پر فاعل کا فعل واقع ہو۔ تو ظاہر ہے آپ ایک چیز کو دوسرے کے اوپر واقع کرتے ہیں، ایک چیز کو دوسری چیز کے اوپر واقع کرتے ہیں، تو واقع کرنے سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، وہ دو چیزیں الگ الگ ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ایک ہی چیز ہو تو ایک چیز اپنی ذات پر واقع ہو سکتی ہے، دیکھو یہ ہاتھ ہے، میں نے اس کے اوپر مارا، یہ ہاتھ اٹھا اس کے اوپر گر گیا، یہ گرنے کی وجہ سے یہ اس کے اوپر واقع ہو گیا، اب یہ ایک ہی ہاتھ ہے، اب اس ایک ہاتھ کو ہم اسی ہاتھ کے اوپر واقع کر سکتے ہیں؟ بولو، جہاں پر بھی وقوع کا لفظ آ جائے کہ جی ایک چیز دوسرے پر واقع ہے، مطلب وہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ذاتی تعلق ان کا نہیں ہے، بلکہ ان میں مغایرت ہے۔ اور آپ لوگ مفعول مطلق کے بارے میں پڑھ چکے ہو کہ مفعول مطلق ما قبل والے فعل کے لیے غیر ہوتا ہے کہ اس کا عین ہوتا ہے؟ آپ نے پڑھا ہے ضربت ضربن، کیا پڑھا ہے؟ تو یہ جو ضربن ہے یہ اس ضربتوں کا غیر ہے یا اسی کا عین ہے؟ اس کا عین ہے نا، آپ لوگ یہ پڑھ چکے ہو وضاحت کے ساتھ کہ یہ ضرب تو اسی ضرب سے نکلا ہے، اس ضربن اور اس ضربتوں کے معنی میں کوئی مغایرت نہیں ہے۔ تو مفعول بھی میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ وہ چیز جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، اس سے پتہ چلا کہ فعل الگ ہے اور مفعول بھی الگ ہے، دونوں کی ذات مغایر ہے، اور مفعول مطلق یہ ما قبل والے فعل کا مغایر نہیں ہوتا بلکہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس کا عین ہوتا ہے۔ تو یہ جو بات آئی ہے کہ وقع علیہ فعل الفاعل، کہ وہ چیز جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، یہ اس سے مغایرت سمجھ میں آتی ہے، اور اس مغایرت والی بات سے کیا نکل جاتا ہے؟ بولو، مفعول مطلق۔ والمفعول المطلق، یہ اس کا تعلق بھی خرجہ کے ساتھ ہے، وخرج المفعول المطلق، اور مفعول مطلق بھی خارج ہوا، بما، من یہ مبین ہے، اور ما جو ہے یہ مبین ہے، من اس سے بیان ہے،
یعنی ما سے مراد مغایرت ہے، یوں ترجمہ کریں گے وخرج المفعول المطلق، اور مفعول مطلق خارج ہوا بما یفہم من مغایرتہ لفعل الفاعل، اس مغایرت کی وجہ سے۔ ما کا معنی کیا کریں گے؟ وہی آگے والا معنی کریں گے، اس مغایرت کی وجہ سے جو سمجھا جا رہا ہے لفعل الفاعل، فاعل کے فعل سے، اس مغایرت کی وجہ سے جو یفہم، جو سمجھا جا رہا ہے کہاں سے؟ لفعل الفاعل، فاعل کے فعل سے، فاعل کا فعل اس کے اوپر واقع ہو، مطلب وہ فاعل کا فعل الگ ہے اور آگے جو لفظ ہے وہ الگ چیز ہے، یہ مغایرت اس سے سمجھ میں آ رہی ہے۔ فإن المفعول المطلق، اس لیے کہ یہ جو مفعول مطلق ہے یہ عین فعلہ، یہ اپنے فعل کا عین ہے، یہ اپنے سے پہلے والے فعل کا کیا ہوتا ہے؟ عین ہوتا ہے۔ جی یہ بات سمجھ آ گئی؟ بولو۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے والمراد بفعل الفاعل فعل اعتبر اسناده الى ما هو فاعل حقیقتا او حکما فخرج به مثل زید فی ضرب زید، یہ جو ضرب زید ہے اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے، ضرب زید ہے اس پر ایک اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے کہ جی اس پر مفعول بھی کی تعریف صادق آ رہی ہے، ضرب زید میں زید پر، لیکن یہ مفعول بھی نہیں ہے، ضرب زید میں زید پر مفعول بھی کی تعریف صادق آ رہی ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہ مفعول بھی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا جو یہ مفعول بھی کیوں ہے؟ آپ کہتے ہیں ضرب زید، تو یہ ضرب اصل میں تو کیا تھا؟ اس کا فاعل حذف کر لیا گیا ہے، یہ ضرب والا فعل زید پر واقع ہے، تو معنوی اعتبار سے تو آپ کہتے ہیں زید مارا گیا، تو مارنے والا کام یہ واقع ہوا ہے زید پر، ایسا ہی ہے نا؟ تو لہذا اس پر فعل واقع ہوا ہے، اور مفعول بھی کی تعریف کیا پڑھی آپ لوگوں نے کہ مفعول بھی وہ ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، تو ضرب زید میں زید پر ضرب والا فعل واقع ہے، یہ مفعول بھی کی تعریف اس کے اوپر صادق تو آ رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مفعول بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جی مفعول بھی واقع ہونے کے لیے، مفعول بھی بننے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ما قبل کا جو فعل ہو اس کا فاعل کی طرف اسناد معتبر ہو، اس کا فاعل کی طرف اسناد ہو، اس کا فاعل کی طرف ہو، اور اس اسناد کا ظاہری طور پر اعتبار بھی کیا جا رہا ہو۔ کیا مفعول بھی بننے کے لیے صرف اتنی بات کافی نہیں ہے کہ اس پر فاعل کا فعل واقع ہو، بلکہ جو فعل واقع ہو رہا ہے اس فعل کا اسناد ہو رہا ہو کس کی طرف ہو؟ فاعل کی طرف، اور لفظوں میں اس اسناد کا اعتبار بھی کیا جا رہا ہو۔ لہٰذا اس ضرب زید میں دیکھ لو، ضرب زید میں ضرب کا فاعل ہے، بولو یہ جو زید ہے، زید کو تو ہم نے مفعول بھی بنا لیے، چلو بنا لیا، اب ضرب کا فاعل کون ہوا؟ لفظوں میں اس کا کوئی فاعل ہے جس کی طرف اس کا اسناد ہو اور اس کا اعتبار ہو رہا ہو؟ بولو نہیں ہے نا؟ تو یہ اس وجہ سے یہ ضرب والا فعل اس زید پر واقع تو ہے، لیکن ضربہ کا کوئی ایسا فاعل نہیں ہے کہ اس ضرب والے فعل کا اس کی طرف ہو اسناد ہو رہا ہو، اس وجہ سے یہ زید پر یہ مثال فٹ نہیں آتی، یہ تعریف فٹ نہیں آتی۔ دوبارہ سن لیں، وہ یہ ہے کہ جی مفعول بھی بننے کے لیے اتنی بات کافی نہیں ہے کہ اس سے پہلے کوئی فعل ہو اور وہ فعل اس کے اوپر واقع ہو جائے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ فعل ایسا ہو کہ اس کا فاعل کی طرف اسناد ہو اور وہ اسناد لفظی اعتبار سے معتبر بھی ہو، اس کا اعتبار کیا جا رہا ہو۔ اب اس مثال میں ضرب زید میں اگر ہم نے زید کو اٹھا لیا سے، زید کو کیا کر لیا؟ ضربہ سے ختم کر لیا، ہاں اب ضربہ کا اسناد کس کی طرف ہوگا؟ کوئی چیز رہ گئی اور؟ بولو ضربہ زید میں جب ہم نے زید پر قبضہ کر لیا تو باقی رہ گیا صرف ضربہ، اب اس ضربہ کا فاعل کون ہوگا؟ اس کا فاعل والا اسناد کس کی طرف معتبر ہوگا؟ ہے کوئی اور چیز؟ کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ تو مطلب اگر ہم اس زید کو مفعول بھی بنائیں تو اس کے بنانے کے بعد تو
اس ضربہ کا فاعل کی طرف اسناد رہتا ہی نہیں ہے، اس وجہ سے یہ بے شک معنوی اعتبار سے اس پر جو ہے وہ فعل واقع ہے، لیکن چونکہ ضربہ کا اسناد فاعل کی طرف معتبر نہیں ہو رہا، اس وجہ سے یہ مفعول بھی نہیں ہے۔ تو پہلا اعتراض تو یہ ہو جائے گا۔ دوسرا اعتراض اگلی جو ہے وہ یہ ہے کہ جی دیکھو اعطی زید درہمن، اگلی صورت کیا ہے؟ اعطی درہمن پر اعتراض ہو جائے گا کہ درہمن یہاں مفعول بھی ہے، درہمن کیا ہے؟ مفعول بھی ہے۔ اس سے پہلے اعطیہ فعل ہے، تو یہ اعطیہ کے ساتھ بھی تو فاعل نہیں ہے۔ اعطیہ کے بعد تو جو موجود ہے وہ زید اس کے لیے نائب فاعل ہے، ہاں وہ فاعل تو نہیں ہے، تو پھر یہاں پر اس اعطیہ فعل کا اسناد فاعل کی طرف تو نہیں ہو رہا، تو پھر درہم کو کیوں مفعول بھی بنا رہے ہیں؟ پھر درہم کو کیوں مفعول بھی بنا رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ جی فاعل عام ہے، چاہے حقیقتاً ہو چاہے وہ کیا ہو، حکماً ہو۔ یہاں پر اعطی زید میں جو زید ہے یہ نائب فاعل ہے، لہذا یہ حکماً فاعل کے درجہ میں ہے، لہذا فاعل یہ فاعل کے درجے میں ہے۔ اعطیہ کا اسناد اس زید کی طرف ہو رہا ہے، اس اسناد کا لفظی اعتبار سے اعتبار بھی ہو رہا ہے، تو یہ فاعل کے درجے میں ہے اور زید اس کے لیے مفعول بھی ہے۔ دونوں میں فرق سمجھے، دونوں صورتوں میں فعل مجہول ہے، دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ فعل مجہول ہے۔ ایک صورت میں اس کو مان رہے ہیں، دوسری صورت میں اس کو نہیں مان رہے۔ کہاں پر مان رہے ہیں اور کہاں نہیں مان رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ پہلی مثال میں دیکھیں، وہاں پر صرف یہ ہے ضرب زیدن، وہاں پر کیا ہے؟ ضرب زیدن، وہاں ہم مفعول بھی کی بات کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ زید کے لیے۔ ضرب زیدن میں یہ زید بذات خود اس فعل کے لیے وہ اس کا اسناد اس کی طرف ہو رہا ہے، لہذا جب ہم زید کو اٹھا کر مفعول بھی بنائیں گے تو پھر جو ضربہ فعل ہے یہ بغیر کسی اسناد کے رہ جائے گا، یہ بغیر کسی اسناد کے رہ جائے گا۔ لیکن دوسری مثال کیا ہے؟ اعطی زید درہمن، ہم درہم کو مفعول بھی بنا رہے ہیں اور اعطی فعل کا زید کی طرف کیا ہے؟ اسناد پایا جا رہا ہے، تو پہلی صورت میں اسناد بالکل ختم ہو جاتا ہے، دوسری صورت میں اسناد جو ہے وہ نائب فاعل کی طرف باقی ہے، اس وجہ سے ایک صورت میں جائز ہے اور ایک صورت میں ناجائز ہے۔ دیکھو والمراد بفعل الفاعل، اور فاعل کے فعل سے مراد فعل ایک ایسا فعل ہے اعتبر اسنادہ جس کی اسناد کا اعتبار کیا جا رہا ہو، الی ما هو فاعل ایک ایسی چیز کی طرف جو کہ فاعل ہو، حقیقتاً و حکماً وہ حقیقتاً ہو یا پھر حکماً ہو، فخرج به لہذا اس سے نکل جائیں گے زید جیسی مثال ضرب زید میں مجہول کے صیغہ کے ساتھ، فإنه لم يعتبر اسنادہ پس بے شک اس کے اسناد کا اعتبار نہیں کیا گیا، الی فاعلہ اس کے فاعل کی طرف، ولا یشکل اور اعتراض نہ کیا جائے بمثل اعطی زید درہمن اعطی زید درہمن جیسی مثال سے، فإنه یصدق پس بے شک صادق آ رہی ہے اس علی درہمن درہم پر، انہ وقع علیہ کہ اس پر واقع ہے فاعل فعل کا فعل الفاعل الحکمی، اس فاعل حکمی کا فعل، المعتبر اسناد الفعل الیہ جس کی طرف فعل کا اسناد معتبر ہے، جس کی طرف فعل کا اسناد فإن مفعول ما لم يسمى فاعلہ اس لیے کہ مفعول ما لم يسمى فاعلہ یہ فی حکم الفاعل یہ فاعل کے حکم میں ہے۔ دوبارہ دیکھ لیں ترجمہ، والمراد بفعل الفاعل اور فاعل کے فعل سے مراد ایسا فعل ہے اعتبر اسنادہ جس کی اسناد کا اعتبار کیا جا رہا ہو اس چیز کی طرف جو کہ فاعل ہے حقیقتاً یا حکماً، پس نکل جائیں گے زید کی طرح مثالیں ضرب زید میں مجہول کے صیغہ کے ساتھ، فإنہ لم يعتبر اسنادہ پس بے شک اس کی اسناد کا اعتبار نہیں کیا جا رہا اپنے فاعل کی طرف، اور اعتراض نہ کیا جائے اعطی زید درہمن جیسی مثال سے، پس بے شک صادق آ رہی ہے اس بات علی درہمن پر یہ بات صادق آ رہی ہے، انہ وقع علیہ کہ بے شک اس پر واقع ہے فعل الفاعل اس فاعل کا فعل
اس کے اوپر واقع ہے اس فاعل کا فعل الحکمی جو کہ کیا ہے حکمی ہے، یا پھر یوں کہہ دے کہ اس پر فاعل حکمی کا فعل واقع ہے، اس فاعل حکمی کا المعتبر اسناد الفعل الیہ جس کی طرف فعل کا اسناد معتبر ہے۔ فإن مفعول ما لم يسمى فاعله، پس بے شک مفعول ما لم يسمى فاعله فی حکم الفاعل فاعل کے حکم میں ہے۔ اب یہاں سے ایک اور اعتراض بھی دور ہو گیا۔ ایک اور اعتراض کیا ہے؟ ایک اور اعتراض یہ ہے، وہ یہ ہے کہ جی یہ مفعول بھی کی تعریف مختصر بھی ہو سکتی ہے، وہ اس طرح کہ صرف اتنی تعریف کر لو المفعول بھی ہوا ما وقع علیہ الفعل، ایک لفظ کی کمی ہو سکتی ہے۔ صاحب کافیہ بہت اختصار کے در پہ ہوتے ہیں، مختصر سے مختصر ترین الفاظ لاتے ہیں، تو ایک لفظ کی کمی یہاں پر بھی ہو سکتی تھی کہ وہ تعریف یوں کرتے۔ کیسے کرتے؟ دیکھو المفعول بھی ہوا ما وقع علیہ الفعل، فعل الفاعل نہ کہتے بلکہ کیا کہتے؟ علیہ الفعل۔ صرف اتنی بات کہتے کہ جی مفعول بھی وہ چیز ہے جس پر فعل واقع ہے، تو لہذا یہ بات سمجھ میں بھی آ جاتی اور تعریف بھی مکمل ہو جاتی۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جی یہ تعریف کافی نہیں ہے، یہ تعریف کافی نہیں ہے۔ اگر یہ تعریف کافی ہو جائے تو پھر تو اس میں جو نائب فاعل ہے ضرب زید وہ بھی آ جائے گا، ضرب زید وہ بھی شامل ہو جائے گا کہ جی یہ زید حقیقت کے اعتبار سے تو اس پر فعل واقع ہے نا، ضرب زید ہے اصل کے اعتبار سے تو یہ زید کیا ہے؟ یہ مفعول بھی تھا، تو لہذا حقیقت میں اس پر فعل واقع ہے، تو یہ ضرب زید میں زید پھر مفعول بھی ہونا چاہیے، اور اگر یہ تعریف مختصر کرتے تو پھر یہ زید بھی اس تعریف میں شامل ہو جاتا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ مفعول بھی نہیں ہے۔ تو اس کا جواب اب لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی اس وجہ سے یہ فعل کو مطلقاً نہیں کہا بلکہ فعل کی اضافت کی ہے کس کی طرف ہو؟ الفاعل کی طرف، کہ جی فاعل کا فعل واقع ہو، مطلب فاعل سے مراد یہ ہے کہ جی لفظی اعتبار سے اس فعل کا اس کی طرف ہو، اسناد کا جو ہے وہ اعتبار کیا جا رہا ہو، تو لہذا اس سے فعل مجہول کی جو صورت ہے وہ نکل جائے گی جب اس کے ساتھ صرف اس کا نائب فاعل ہو۔ دیکھو وَبِمَا ذَكَرْنَا، اور اس وضاحت کی وجہ سے جس کو ہم نے ذکر کیا، ضرب زید میں جو وضاحت گزر چکی، ظہر فائدۃ ذکر الفاعل، فاعل کو ذکر کرنے کا فائدہ ظاہر ہوا، فلا یرد، لہذا یہ اعتراض وارد نہیں ہوگا، لو قال کہ اگر ماتن یوں کہتے ما وقع علیہ الفعل، کہ اگر ماتن یوں کہتے کہ جی ما وقع علیہ الفعل لکان اخسر، تو یہ تعریف مختصر ہو جاتی، پھر یہ کہنے کی جو ہے وہ یہ اعتراض وارد نہیں ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ماتن اگر یوں کہتے کہ ما وقع علیہ الفعل تو اعتراض ہو جاتا، یہ اچھا ہوتا، عبارت مختصر ہو جاتی۔ اس کی وجہ اب لوگوں نے پڑھ لی کہ جی ایسا کرنا ضروری تھا کہ فعل کے ساتھ کیا کر لے؟ فاعل کا لفظ جو ہے وہ ذکر کر لے۔ اب آگے مثال دی ہے، جیسے ضربت زیدن ہے، اس کا انطباق ہے فإن زیدن، تو بے شک اس مثال میں جو زید ہے قد وقع علیہ الفعل، اس پر فعل واقع ہے بلا واسطہ حرف الجر، حرف جر کے واسطے سے۔ فعل ایک ایسا فعل ہے اعتبر اسنادہ کہ اس کی اسناد کا اعتبار کیا جا رہا ہے الی الفاعل، فاعل کی طرف، الذی هو ضمیر المتکلم، جو کہ متکلم کی ضمیر ہے، جو کہ کیا ہے؟ متکلم کی ضمیر ہے۔ تو اس مثال میں یہ ضربت زیدن ہے، زید یہاں پر کسی حرف جر کے واسطے کے بغیر جو ہے اس کے ساتھ فعل کا تعلق ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پر ضربت فعل واقع ہے، اور ضربت فعل جو ہے اس کا تائے مضمومہ فاعل کی طرف اسناد جو ہے اس کا لفظی اعتبار سے اعتبار کیا جا رہا ہے، وہ معتبر ہے، تو اس وجہ سے یہ زیدن مکمل طور پر مفعول بھی اس پر صادق ہے۔ وقد یتقدم المفعول به علی الفعل، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مفعول به کے احکامات کو بیان فرمایا ہے کہ یہ مفعول به کی اصل وجہ تو یہی ہے کہ پہلے فعل ہو، پھر اس کے بعد کیا ہو؟ فاعل ہو، پھر اس کے بعد یہ فاعل کی بحث میں آپ لوگ وضاحت کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ جی مفعول به فاعل سے مقدم ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اس میں آپ لوگوں نے 4 صورتیں وجوبی پڑھ لی تھی، 4 صورتیں وجوبی پڑھ لی تھی کہ جہاں پر مفعول به کو فاعل پر مقدم کرنا واجب ہے، اور جوازی تو ہر جگہ ہو سکتا ہے جہاں التباس نہ ہو۔ اب یہاں یہ مسئلہ ہے کہ یہ جو مفعول به ہے
اس مفعول بھی کو فعل سے مقدم کرنا کیسا ہے؟ تو 3 صورتیں ہیں اس کی۔ ایک جواز کی صورت ہے کہ جی مقدم کرنا جائز ہے، ایک وجوب کی صورت ہے کہ جی مقدم کرنا واجب ہے، اور ایک امتناع کی صورت ہے جہاں پر مفعول بھی کو اس کے فعل سے مقدم کرنا یہ ناجائز ہے، ممتنع ہے۔ دیکھو وقد یتقدم، یہ یتقدم کے اندر ضمیر ہے جس کا مرجع مفعول بھی ہے، کبھی وہ مفعول بھی مقدم ہو جاتا ہے علی الفعل، فعل پر۔ اب اس پر اعتراض یہ ہے کہ جی مفعول بھی جس طرح فعل پر مقدم ہوتا ہے شبہ فعل پر بھی تو ہو سکتا ہے۔ یہ وہی ہے جو آپ ماقبل سے چلے آ رہے ہیں کہ جی الفعل سے مراد صرف فعل نہیں ہے بلکہ فعل سے مراد کیا ہے؟ العامل فیہ، جو اس فعل میں اس مفعول مطلق مفعول بھی میں کیا ہے؟ عامل ہے، لہذا اس میں فعل اور شبہ فعل یہ دونوں ہی شامل ہیں۔ العامل فیہ یعنی اس چیز پر مقدم کرنا مقدم ہوتا ہے جو اس میں عامل ہے۔ لقوت الفعل فی العمل، پھر فعل کو کیوں خاص کر دیا؟ فعل کو کیوں خاص کیا ہے ذکر کرنے کے ساتھ؟ اس کا آگے جواب دیا لقوت الفعل فی العمل، کہ چونکہ یہ اصل ہے اس وجہ سے اس میں قوت ہے تو اس کو مقدم یہ اس وجہ سے کیا جا رہا ہے، اس کو ذکر اس وجہ سے۔ لقوت الفعل، فعل کی قوت کی وجہ سے، فی العمل عمل میں، فیعمل فیہ لہذا وہ فعل اس میں عمل کرتا ہے متقدما و متأخرا، تقدم کی حالت میں بھی اور تأخر کی حالت میں بھی، پہلے بھی عمل کر سکتا ہے بعد میں بھی عمل کر سکتا ہے۔ اب آگے اس کی صورتوں کو بیان فرمایا ہے کہ 3 صورتیں۔ پہلی صورت ہے اما جوازن، یا تو جوازی طور پر، جیسے اللہ اعبد، اعبد اللہ بھی کہہ سکتے ہیں اور اللہ اعبد بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ مفعول بھی مقدم ہے اور اعبد اس کا جو ہے وہ فعل اور فاعل ہے، اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں۔ وجہ الحبیبی اتمنا، حبیب اور محبوب کے چہرے کی مجھے چاہت ہے، تمنا ہے، تو لہٰذا یہاں پر وجہ الحبیب کو مقدم کرنا یہ جواز کا درجہ ہے۔ دوسری صورت و اما وجوباً، وجوبی طور پر، وجوبی کہا کریں گے، یہ پہلے بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہوں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو کلام میں صدارت کا تقاضا کرتی ہیں، لہذا اگر مفعول بھی کوئی ایسی چیز ہو جو صدارت کو چاہے، جیسے وہ ادوات شرط میں سے کوئی ایک ہے یا ادوات استفہام میں سے کوئی ایک ہے، تو پھر اس کو مقدم کرنا کیا ہوتا ہے؟ وہ واجب ہو جائے گا۔ وَإِمَّا وُجُوبًا، اور یا وجوبی طور پر، فیما ان صورتوں میں، تضمنا جہاں وہ متضمن ہو، معنی الاستفہام، استفہام کے معنی کو، جیسے والشرطی، ابھی شرط یا شرط کے معنی کو، جیسے من رأیتا، یہ استفہام ہے، من رأیتا یہ کیا ہے؟ استفہام ہے، یہ من یہاں پر مفعول بھی ہے۔ ومن تکرم، یکرم کا یہ یہاں پر من جو ہے یہ بھی مفعول بھی ہے، یہ ادوات شرط میں سے ہے۔ 2 صورتیں ہو گئی۔ ھذا اذا لم یکن مانعن سے تیسری صورت بیان فرما رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جہاں پر تقدیم سے کوئی چیز مانع ہو جائے تو پھر مقدم کرنا ناجائز ہو جائے گا۔ اس کی ایک صورت انہوں نے ذکر کی ہے، جیسے ان من البر ان تکف لسانک، یہ نیکی میں سے ہے کہ تم اپنی زبان کو روکے رکھو، تم اپنی زبان کو روکے رکھو۔ لہٰذا یہاں پر اس مثال میں لسانہ کے مفعول بھی ہے، اس کو تکف پر مقدم نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ وہ اس طریقے سے کہ اس کو اگر ہم مقدم کرتے ہیں تو یا تو ان سے پہلے ذکر کریں گے یا پھر ان کے بعد اس کو ذکر کریں گے، یا تو یوں کہیں گے کہ من البر ان لسانہ کا تکف، یا تو یوں کہیں گے تکفہ سے اس کو پہلے ذکر کریں گے تو یہ صورت بھی ناجائز ہے، اور اگر ہم یوں کہہ دیں کہ من البر لسانہ کا ان تکفہ، یہ بھی ناجائز ہے۔ کیوں ناجائز ہے؟ پہلی صورت اس وجہ سے ناجائز ہے کہ یہ جو ان ہے یہ فعل پر داخل ہوتا ہے۔ کس پر داخل ہوتا ہے؟ فعل پر۔ لسانہ کا جو ہے یہ اسم ہے، لہذا ان لسانہ کا تکف کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم ان سے بھی اس کو پہلے ذکر کر کے یوں کہہ دے من البر لسانہ کا ان تکفہ، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے جائز نہیں ہے کہ یہ ان مصدریہ ہے۔ یہ ان کیا ہے؟ مصدریہ ہے۔ مصدریہ کا مطلب جملے پر داخل ہوتا ہے، افعال پر داخل ہوتا ہے اور ان کو مصدر کے معنی میں کرتا ہے، تو یہ اپنے مابعد کو مصدر کے معنی میں کرتا ہے۔ اگر کوئی چیز اس سے آگے چلی جائے تو یہ مصدر بنانے کے لیے یہ ایک عامل تو ہے، لیکن اتنا مضبوط اور قوی عامل نہیں ہے۔ اپنے مابعد کو تو مصدر بنا سکتا ہے لیکن اپنے ماقبل کو مصدر نہیں بنا سکتا۔ اس وجہ سے یہ لسانہ کا کو ہم دونوں صورتوں میں مقدم
تو پتہ کیا چلا اس مقام پر مفعول بہ کو اس کے فعل سے مقدم کرنا جائز نہیں ہے۔ ہذا یہ جو حکم ہے یعنی جواز اور وجوب والا، اذا لم یکن مانع من التقدیم، جب تقدیم سے کوئی مانع نہ ہو، كوقوعه فی حیز ان، جیسے اس کا واقع ہونا ان کی جگہ میں، جیسے من البر، نیکی میں سے ہے یہ بات، ان تکف لسانک، کہ تم اپنی زبان کو روکے رکھو۔